پچھلے بدھ کتاب الصیام روزوں کے مسائل، روزوں کی کتاب عمدۃ الاحکام سے اس کا آغاز کیا گیا تھا، اور اس تعلق سے دو باتیں ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ روزوں کے مسائل جو بیان ہو رہے ہیں یہاں پر، تو یہ چونکہ کتاب عمدۃ الاحکام صحیح بخاری اور مسلم سے ماخوذ ہے، ان دونوں میں جو متفق علیہ احادیث ہے وہ مذکور ہے، تو لہذا تمام مسائل کا روزوں کے تعلق سے احاطہ نہیں کیا گیا۔ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کچھ مسائل رہ جائیں، تو وہ انشاءاللہ تعالی آپ علماء سے سماعت فرمائیں اور سیکھیں۔ دوسری بات، اس مختصر سے وقت میں مقصد یہ ہے کہ رمضان سے پہلے چند احادیث ہم سماعت کر لیں، ہم اپنی اصلاح کر لیں، تو مختصر سے وقت میں کوشش ہوگی حدیث اور اس سے جو مسئلہ جو ماخوذ ہوتا ہے، جو چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے حدیث سے، وہ بیان کیا جائے اور انتہائی ضروری فوائد جو ہے اس میں وہ معلوم ہو جائے، اور انشاءاللہ تعالی پھر رمضان کے بعد باقاعدہ کتاب کا آغاز کریں گے، جس میں انشاءاللہ اچھے انداز میں ایک تفصیل سے بات چیت ہوگی، اور موقع ملا تو انشاءاللہ پھر دوبارہ کبھی کتاب الصیام کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے اس کتاب میں تقریباً 30 سے 32 احادیث ہیں، اور اس میں روات حدیث بیان کرنے والے جنہیں 16 کے قریب راوی ہیں اس کتاب میں، کتاب الصیام میں روزوں کے مسائل کے سب سے زیادہ احادیث جو ہمیں اس میں ملے گی پہلے عائشہ رضی اللہ عنہا سے، پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور پھر اس کے بعد انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ پہلی حدیث ہم نے پچھلے بدھ کو پڑھی تھی، اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان سے 1-2 دن پہلے روزے نہیں رکھو، الا رجل، سوائے اس آدمی کے جو روزے رکھا کرتا تھا، جس کی عادت تھی تو وہ روزے رکھ لے، تو جسے رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے یعنی 30 شعبان یا 29 شعبان، تو ان 2 دن کے روزے سے منع کیا گیا، اور ان 2 دنوں کو یوم الشک بھی کہا جاتا ہے، شک کا دن، کیونکہ انسان اس میں اس وجہ سے روزہ رکھتا ہے، کوئی کوشش کرتا ہے، پتہ نہیں چاند دکھا کہ نہیں دکھا، معلوم نہیں، کیا پتہ رمضان شروع ہو گیا ہو، تو میں روزہ رکھ لیتا ہوں احتیاطاً، اگر ہو گیا ہوگا تو میرا روزہ شمار ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکلف سے، اس غرض سے منع کر دیا۔ اگر ایک بندہ ہے 4 رکعت نماز پڑھتا ہے ظہر کی 4 رکعت، تو کیا وہ 5 پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا۔ اسی لیے، اسی وجہ سے جو رمضان کے روزے شریعت نے مقرر کیے 29 یا 30، اس سے زیادہ بھی نہیں کر سکتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے جا غلو، عبادت میں زیادتی، اضافہ، اس سے منع کر دیا، اور استثناء دے دیا ان لوگوں کو جن کی عادت ہے روزے رکھنے کی، 20 جمعرات کے روزے رکھتے ہی ہیں، چاہے شعبان ہو یا کوئی بھی دن ہو، اگر اس میں 29 شعبان یا 30 شعبان آ جاتی ہے تو وہ رکھ سکتے ہیں، یا جس کے قضا کے روزے رہ گئے تھے وہ بھی رکھ سکتے ہیں، یا پھر کسی طریقے سے کسی کے نظر کے روزے ہیں یا دیگر روزے ہیں جس کا مقصد نہیں ہے احتیاطاً یا اس طرح، اس کے روزے ہیں تو وہ رکھ سکتا ہے، یا کسی کی عادت ہے وہ شعبان میں زیادہ روزے رکھتا ہے تو وہ روزے رکھ سکتا ہے، لیکن احتیاطاً اس نیت سے یہ روزے رکھنا یہ چیز درست نہیں ہے، یہ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے اس باب میں، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن هم عليكم فاقدروا له۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جب تم لوگ چاند کو دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب اسے دیکھو تو روزے ختم کر دو۔ رمضان کے آخر میں جب چاند دیکھ لو اب روزوں سے رک جاؤ۔ ہاں، ان غم علی، اگر کوئی بادل یا ایسی کوئی چیز حائل ہو جائے، چاند نہیں دیکھ سکو، اب کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقدروا له،
اور دوسری روایت میں فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ، تو اس کی جو تعداد ہوگی اس کو پورا کر دو. یعنی اگر 29ویں دن چاند نہیں دکھ سکا کسی بھی وجہ سے، موسم ایسا تھا بارش کا، بادل حائل تھے، چاند نہیں دیکھ سکے، اب کیا کرو؟ اس تعداد کو پورا کر دو، 30 پورے دن کرو، اور پھر اس کے بعد روزے رکھو. اور اسی طرح رمضان کے آخر میں بھی کرو، 30 روزے پورے کر لو، اور 30 روزے پورے کرنے کے بعد پھر عید مناؤ اور روزے کو اپنے اختتام پر پہنچاؤ. تو یہ حدیث انتہائی عظیم حدیث ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ مہینے کا ثبوت کیسے حاصل ہوگا، کیسے پتہ چلے گا مہینہ شروع ہو گیا یا ختم ہو گیا. تو یہ اس حدیث کا موضوع ہے، اور جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ چاند ایک انتہائی واضح علامت ہے روزے کے آغاز کے لیے اور روزے کے اختتام کے لیے. اور اسی طرح شریعت ہر چیز کے لیے، عبادات کے لیے واضح علامات مقرر کرتی ہے، کوئی اس میں شبہ اجتماع نہیں چھوڑتی. تو یہاں بھی شریعت نے ہمیں ایک واضح علامت دے دی کہ کس طریقے سے تم روز رمضان کا آغاز کرنا اور کس طریقے سے اختتام کرنا. پیچھے ہم نے حدیث پڑھی، ایک انسان ہے سوچ رہا ہے کیا پتہ رمضان شروع ہوا نہیں ہوا، کیا کرے؟ تو شریعت نے واضح علامت بتا، چاند دیکھ لو روزے رکھو، اور رمضان کے آخر میں چاند دیکھ لو تو روزے چھوڑو. ہاں پھر سوال پیدا ہوتا ہے کبھی تو نہیں دکھتا چاند، ایسا کوئی مسئلہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر واضح کر دیا، دین شک پر نہیں ہے، واضح کر دیا کہ اب اس کی تعداد پوری کر دو، پوری نہیں کرو گا پھر شک میں رہو، کیا پتہ 30 ہوئے ہم نے 29 کر لی وغیرہ وغیرہ. تو اس طریقے سے شریعت نے واضح علامت دے دی، جس سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ کس طریقے سے ہم نے رمضان کا آغاز یا اختتام کرنا، اور اسی طریقے سے کسی بھی مہینے کا. اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتا رأیتموہ فصوموا، جب تم دیکھو، یعنی کوئی ایک بندہ بھی دیکھ لے تو کافی ہے. یہ رمضان کے آغاز کے لیے ہے، اور رمضان کے اختتام کے لیے 2 بندوں کی گواہی ضروری ہے، کیونکہ اس کا حکم مختلف ہے، کیونکہ معاملہ روزوں کا ہے، اس میں زیادہ احتیاط شریعت نے برتی ہے. تو رمضان کے آغاز کے لیے ایک بندہ اگر چاند دیکھ لے تو کافی ہے، اور رمضان کے اختتام پر 2 بندے کم از کم گواہی دے دیں تو کافی ہے. تو خلافت کی اہل بدعت جو اس سے یہ ماخوذ کرتے ہیں اور ان کا رد بھی ہوتا ہے، جو چاند دیکھنے کے لیے شرط لگاتے ہیں کہ جب تک تمام کے تمام لوگ چاند نہیں دیکھے، پوری برادری پورے ملک کے لوگ جب تک ہم روزے نہیں رکھیں گے. اور اس چیز میں وہ کیا کرتے ہیں 3 دن 4 دن 5 دن اوپر لگا دیتے ہیں تاکہ ہم سب چاند کو دیکھ لیں پھر روزے رکھیں گے. تو یہ چیز درست نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ایک بندہ، ایک مسلمان شخص دیکھ لے گواہی دے دے تو یہ کافی ہے. تیسری حدیث ہے عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن في السحور برکۃ. اور پچھلی حدیث میں ایک چیز ہم اگر ایک اور سمجھ لیں، جس میں علماء بیان کرتے ہیں، شیخ خالد فوزان خاص طور پہ انہوں نے ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں اس میں چاند کے تعلق سے ایسے لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرط لگائیے چاند کو دیکھ سکتے، جو خاص ایک کیلنڈر بنا دیتے ہیں اسی کے مطابق چلتے ہیں. تو یہ چیز اس میں بہت سارے مفاسد ہیں. اس کیلنڈر کا ہونا ہر شخص کے لیے ہر وقت ممکن بھی نہیں ہوتا، اور اس طریقے سے شریعت نے جو علامت بتائی ہے اس کو تو ہم نے ضائع کر دیا، اس کا ہم نے خیال نہیں رکھا، اور پھر یہ کیونکہ تخمین پر ہوتا ہے، اندازے پر ہوتا ہے، تو غلط بھی ہو سکتا ہے. اس طریقے سے کئی سارے مفاسد آتے ہیں. شریعت نے جو حکم دیا تھا اس سے خلاف ورزی بھی ہے. پھر یہ لوگ کہتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے ہم پوری امت کو ایک ساتھ روزے رکھنے پہ جمع کریں. یہ اس کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ایک شبہ ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. کیا تمام لوگ ایک ہی وقت میں نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے ہیں، سب کا الگ الگ وقت ہے. تو کیا ضرورت ہے کہ سب کو ایک ہی دن روزہ رکھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ جبکہ شریعت نے اس کے خلاف ہمیں حکم دیا کہ چاند کے ساتھ جوڑا گیا ہے.
اس شبہ کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے. تو لہذا مطالع مختلف ہو سکتے ہیں، ملک کے اپنے اپنے ہو سکتے ہیں، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اس پر اثر بھی ہے جس میں انہوں نے وضاحت دی کہ ہم نے ایک دن بعد میں چاند دیکھا تھا تو ہم اپنے دن پورے کریں گے. جب وہ دوسری جگہ پہ گئے تو انہیں بتایا. تو لہذا یہ مختلف ہو سکتا ہے. اور یہ شبہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام لوگوں کو ایک ہی دن روزہ رکھوا دیں، سب ایک ہی چاند، پوری دنیا ایک ہی چاند پہ ہو جائے، تو یہ نہیں ہے. تو لہذا مطالع مختلف ہوتے ہیں، ملک کے اپنے الگ الگ بھی ہوتے ہیں. تو لہذا اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے. جو یہ دعویٰ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت نے اس چیز میں متحد نہیں کیا. متحد کرنے والی جو چیز ہے پوری امت کو، تمام مسلمانوں کو، صحیح عقیدہ. صحیح عقیدہ لوگوں کو جوڑنے والا ہے. جس کی ضرورت ہے کہ صحیح عقیدہ بیان کیا کہ لوگوں کو اس سے جوڑا جائے، نہ کہ اس قسم کے شبہات پھیلا کے لوگوں کو دین سے دور کیا جائے. تیسری حدیث جو کہ آپ کے سامنے پڑھی وہ سحری کے تعلق سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سحری کا حکم اور اس کی فضیلت بیان کی ہے. فرمایا سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے. تو اس حدیث سے جو معلوم ہوتا ہے سحری کی مشروعیت، اور یہ مستحب ہے. سحری کرنا مستحب ہے، چاہے رمضان میں ہو، رمضان کے علاوہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے. فضیلت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں برکت ہے. تو یہ برکت دنیاوی برکت بھی ہے، دینی برکت بھی ہے. تو دونوں قسم کی برکتیں اس سے حاصل ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ کئی فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں. کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں سحری کرنے سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوتی ہے، پھر عبادت میں تقویت آتی ہے. انسان صحیح طریقے سے بغیر سستی کے بالکل تقویت کے ساتھ، ایک ہمت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، خاص طور پر بچے ہوں گے. پھر اس میں مخالفت ہے یہود و نصارہ کی. اور اس کے ساتھ ساتھ انسان سحری میں اگر اٹھتا ہے تو اسے ایک موقع مل جاتا ہے. رات کا آخری پہر میں جب اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرے، دعائیں کرے، ذکر و اذکار کرے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے فوائد ہمیں اس حدیث سے حاصل ہوتے ہیں، لیکن ہم اسی پر اتباع کرتے ہیں. ایک اہم چیز کی طرف آخر میں اشارہ مقصود ہے، وہ یہ کہ سحری آخر وقت میں ہونی چاہیے، جس کا آگے ذکر بھی آئے گا. اور کیونکہ سحری کہتے ہی اس وقت کو جو فجر سے پہلے پہلے کا وقت ہوتا ہے. حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بالکل آخری وقت میں سحری کرنا مستحب ہے. اور پھر یہاں پر جلدی سحری کرنے سے منع کر دیا گیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کرو، اور سحری آخر وقت میں ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ رات میں انسان آدھی رات کو سحری کر لے، یہ سحری نہیں ہوتی. کیونکہ سحری ہوتی ہے آخری وقت میں، اور پھر اس کے مفاسد ہوتے ہیں. انسان رات کو آدھی رات کو سحری کر لیتا ہے اور پھر سحری کر کے سو جاتا ہے. اب فجر کی نماز جا رہی ہے، باجماعت نماز نہیں مل رہی، تو یہ مفاسد ہوتے ہیں. لوگ اس غرض سے پہلے سحری کر لیتے ہیں جس میں سنت کی بھی مخالفت ہے. تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے. اور یہ ہم چیز دیکھتے ہیں کہ جب سحری میں لوگ اٹھتے ہیں تو مسجدیں بھری بھی ہوتی ہے. اس کی ایک برکت یہ بھی ہے. تو لہذا سحری کا وقت بالکل آخری وقت یہ اذان سے پہلے پہلے یا طلوع فجر سے پہلے پہلے، اور اسی وقت یہ مستحب ہے. اگلی حدیث میں اس کا وقت ذکر کیا گیا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو خود صحابی ہے، عظیم صحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، نوجوان صحابی، 10 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. وہ انس بن مالک صحابی دوسرے صحابی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، یہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے بیان کرتے ہیں، روایت کرتے اور کہتے ہیں تسحرنا، یعنی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے چلے گئے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کم کان بین الاذان والسحور، سحری کے اور اذان کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ کم کان بین الاذان والسحور قال قدر 50 آیہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دورانیہ تھا، کہا کہ 50 آیت کی تلاوت کے بقدر، 50 آیت کی تلاوت کے بقدر، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب سحری کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب سحری کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بیان ما هو المقدار الذي يكون بین السحور والاذان، اور پھر اس کے ساتھ یہ بات معلوم ہوتی ہے یہ صحابہ کرام کا طریقہ کار تھا، وہ کسی وقت کو بتاتے تو اسی طریقے سے بتایا کرتے تھے کہ اتنا وقفہ ہوتا تھا اتنی آیت کے بقدر، تو 50 آیت کی تلاوت کے بقدر، اس میں شیخ ابن عثیمین نے تقریباً 6 منٹ یا 5 سے 6 منٹ کا وقفہ ہوتا تھا۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سحری میں بالکل آخری وقت پہ کی جائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ طلوع فجر پہ انسان اپنی سحری کا اختتام کر دے۔ اگلی جو حدیث ہے وہ اس تعلق سے ہے جس کا موضوع ہے اگر کوئی شخص سحری کا وقت اٹھے اور وہ حالت جنابت میں ہو تو کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے، سحری کر سکتا ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا دونوں ام المؤمنین روایت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کو پا لیتے تھے وہو جنوب من اہل، یعنی طلوع سحری کا وقت ہو گیا، فجر کا وقت قریب ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہوتے تھے صحبت کی وجہ سے، تو فرمان ثم یغتسل ویصوم۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ذکر کیا؟ فجر کو پا لیتے، یعنی فجر کا وقت ہو چکا ہوگا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے اور روزہ رکھتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص جنبی ہو یا اسے احتلام ہو گیا ہو، اب سحری کا وقت ہو گیا ہے تو پہلے وہ سحری کر سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ پہلے غسل کرے، یہ ضروری نہیں ہے۔ روزے رکھنے کے لیے غسل شرط نہیں ہے جیسے نماز یا دیگر عبادات میں ہے، لہذا وہ سحری کر سکتا ہے اسی حالت میں، اور سحری کرنے کے بعد وہ غسل کرے اور نماز سے فجر ادا کرے، اس کا روزہ آغاز ہو جائے گا، روزہ شروع ہو جائے گا۔ روزے کے لیے پاک ہونا ابتدا میں شرط نہیں ہے، کیونکہ پورے دن میں تو اسے غسل ضروری ہوگا، نمازیں پڑھنی ہے اسے، تو لہذا اس حالت میں بھی سحری کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں صحبت جائز ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور پھر صحابیات کی ام المؤمنین کی فضیلت بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے دین کو سیکھا اور گھر کے معاملات انہوں نے ہماری تربیت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے بیان کیے ہیں۔ اگلی حدیث جو ہے وہ اس تعلق سے ہے اگر کوئی شخص بھول کر کھا لے یا پی لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بھول کر کچھ کھا لے یا پی لے اپنے روزے کو پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا ہے اور پلایا ہے، لہذا اگر کوئی شخص بھول کر کھا لیتا ہے، بھولے سے کچھ کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو اپنے روزے کو پورا کرے، اس کے روزے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھولنا معاف کر دیا ہے۔ آخری حدیث بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان کرتے، انتہائی اہم حدیث ہے یہ، جس امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں 10 جگہ بیان کیا، اور کچھ علماء نے اس ایک حدیث سے جو بہت تفصیلی حدیث ہے، اس ایک حدیث سے 1000 فوائد ذکر کیے اور پوری کتابیں لکھی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اس حدیث کا بس ترجمہ کرتے ہیں اور جو اہم جو فائدہ حاصل ہوتا ہے اس پر اکتفا کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا، یا میں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ قال ما لک، کیسے ہوا یہ سب؟ قال وقعت علی امرأتی وانا صائم،
میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر بیٹھا ہوں۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ تمہارے پاس غلام ہے جسے تم آزاد کر سکو؟ اس نے کہا نہیں ہے۔ پھر سوال کیا کہ تم 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی استطاعت ہے؟ اس نے کہا یہ بھی نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور رک گئے۔ اس کے بعد ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں جس کے پاس ایک ٹوکرا تھا کھجوروں کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جو سوال کرنے والا تھا وہ کہاں ہے؟ تو وہ شخص آگے اس نے کہا کہ میں موجود ہوں یہاں پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود ھذا فتصدق، یہ ٹوکرا جو ہے یہ لے لو اور یہ صدقہ کر دو۔ فقال الرجل، اس شخص نے کہا علی افقر منی یا رسول اللہ، مجھ سے زیادہ فقیر شخص پہ کروں صدقہ؟ فواللہ ما بین لابتیھا یرید الحرتین اہل بیت افقر من اہل بیت، کہ مکہ میں مدینہ کے اندر میرے گھر والوں سے زیادہ ہے، میرے گھر سے زیادہ کوئی بھی فقیر گھر نہیں ہے، یعنی مجھ سے زیادہ کوئی فقیر نہیں ہے مدینہ میں۔ مدینہ کا یہ رہائشی شخص تھا۔ جب ہی اس نے اس کی خیر لگائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے اس بات پر، حتیٰ کہ اس قدر ہنسے، یہ آخری حد تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں دکھنے لگی۔ تو انسان کو اس سے زیادہ بہت زیادہ قہقہ لگا کے اور اس سے بچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک ہنسے اور پھر فرمایا ثم قال اطعموا اهلکم، اپنے گھر والوں کو ہی کھلاؤ۔ تو یہ حدیث اس تعلق سے ہے کہ رمضان کے روزے میں اگر کوئی صحبت کر لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو جس میں ذکر کر دیا اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے تو اس میں 4 چیزیں لازم ہوں گی۔ ایسے گناہ گار ہوگا یہ شخص، اور اب اس کے بعد پورا دن اس نے روزے میں ہی گزارنا، یعنی روزہ تو ٹوٹ چکا ہے لیکن بغیر کھائے پیے گزارنا ہے کیونکہ رمضان کے دن کی حرمت ہے، اور اس کے ساتھ اس کا روزہ یہ باطل ہو جائے گا، اسے دوسرا اس کے قضا میں دینا پڑے گا، اور اس پر کفارہ بھی لازم ہوگا۔ کفارہ کیا ہے؟ جیسا کہ حدیث میں آیا غلام آزاد کرائے گا ترتیب کے ساتھ، غلام نہیں ہے، موجود نہیں ہے، قیمت نہیں ہے، پھر اس کے بعد 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، بلا یہ کہ کوئی عذر آ جائے، اگر بیمار ہو گیا سفر میں چلا گیا تو الگ ہے، لیکن ایسا معاملہ نہیں ہے، 2 مہینے مسلسل روزہ رکھے گا۔ اگر بیچ میں ایک دن بھی وقفہ کر دیا تو یہ باطل ہو جائے گا، دوبارہ اسے پورے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے، اور یہ بھی نہیں کر سکتا۔ سوال ہو سکتا ہے کہ یہ کیوں نہیں کر سکتا، روزے ہی رکھ رہا تھا تو باقی 2 مہینے کے کیوں نہیں رکھ سکتا؟ تو اس نے خود ہی جواب دیا بعض روایات میں کہ میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکتا، کیونکہ میں یہ روزہ نہیں پورا کر سکا تو آگے 2 مہینے کی کیسے رکھوں؟ اس وجہ سے اس نے کہا میرے میں طاقت نہیں ہے اس چیز کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 60 مسکینوں کو پھر کھانا کھلائے گا، یہ ترتیب کے ساتھ، اگر یہ نہیں ہے تو پھر دوسری چیز پہ جایا جائے گا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے اگر کوئی شخص کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے تو یہ چیزیں اس پر لازم ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی سارے اس سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، پھر کسی موقع پر انشاءاللہ ذکر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔